بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. اب وہی سب سے بڑا آفس تھا امیر المومنین عمر ابن الخطاب کا. کہتے ہیں باہر سارے لوگ بیٹھے تھے. اچانک ایک کسان زمیندار روم کا رہنے والا، کوئی عرب کا نہیں تھا، روم کا رہنے والا ایک شخص جو زمیندار تھا، وہ آیا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، بیٹھے تھے، مجلس جمی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور وہ شخص آیا اور ایسے کنارے سے آ کر کے امیر المومنین کے بازو میں کھڑا ہو گیا. اور سب لوگوں نے دیکھا کہ نیا آدمی ہے، لیکن ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا، اس لیے کوئی ڈر محسوس نہیں کیا، اور چہرہ بتا رہا تھا کوئی قتل غارت کرنے والا نہیں. آ کر کے بیٹھا. امیر المومنین عمر بن الخطاب نے جیسے اپنی بات مکمل کی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی تک انتظار کیا. اس آدمی نے جیسے عمر بن الخطاب نے اپنی بات پوری کی، اپنے کلمہ پڑھنے کا، اسلام لانے کا اعلان کر دیا. امیر المومنین نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا میں روم کا ایک زمیندار آدمی ہوں. کہا کس نے تم کو اسلام کی دعوت دی؟ کہا کسی نے ہی. کہا پھر کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا کسی نے دعوت نہیں دی، ہم نے روم کے ایک جیل میں کسی کام سے گئے، وہاں ایک قیدی نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اور وہ اسلام کی دعوت نہیں دیا. تہجد کی نماز پڑھا تو مسلمان قیدی، اس نے ایسی آیت تلاوت کی سورہ نور کی، اللہ اکبر ہے، سورہ نور کی. اللہ رب العالمین فرمایا اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. آج پڑھ رہا تھا، اس میں آخر میں ایک جملہ آیا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ. جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، وَيَتَّقِهِ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اس نے اختیار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ کامیاب ہو گیا. عمر بن الخطاب نے کہا حل لہذا شأن، کوئی تو واقعہ ایسا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین کچھ نہیں، میں ایسے مسجد جیل میں گیا کسی کام سے، دیکھا ایک مسلمان قیدی تھا، لیکن میں زمیندار ہونے کے باوجود قرأت التوراۃ والانجیل والزبور والکتب المنزلۃ علی الانبیاء. ہم نے تورات کا بھی مطالعہ کیا، انجیل کا بھی مطالعہ کیا، ہم نے زبور کو بھی پڑھا غور سے، والکتب المنزلۃ التي منزلہ علی الانبیاء. اور اس کے علاوہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی تھی صحیفے، ان کو میں نے پڑھا. ہم نے ان ساری کتابوں کو پڑھا تھا، لیکن مسلمان ہونے کے سبب کیا ہے؟ جب گیا تو تہجد کی نماز میں دیکھا، گزر رہا تھا، ایک مسلمان قیدی نماز پڑھ رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. بس جیسے میں نے آیت پڑھی، اور اس میں 4 باتوں کو حکم ہے. کتنی؟ 4. جس نے اللہ کے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، نمبر 2 وَرَسُولَهُ یعنی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، نمبر 3 وَيَخْشَ اللَّهَ، اور نمبر 4 وَيَتَّقِهِ، اور 5ویں چیز فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کہا کہ یا امیر المؤمنین،
ہمیں 4 جملے کی آیت و تہجد کی نماز میں پڑھ رہا تھا مسلمان. ہم نے دیکھا تورات پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی، سمجھ گئے نا. ہاں، اور اس طرح سے جتنی آسمانی کتابیں انبیاء کی ہمیں مل چکی تھی ہم نے سب کو پڑھا. ساری کتابوں کا خلاصہ ان 4 باتوں میں مجھے ملا ہے، اور سارا خلاصہ ہمیں قرآن مجید میں ملا. اور ایک مسلمان تہجدگزار قیدی ہے، لوگوں نے مجرم بنایا ہے، جیل میں ڈالا ہے، لیکن جیل میں رہ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. میں نے جب 4 باتیں سنی تو کہا سبحان اللہ، اس سے سچا کوئی دین دنیا میں نہیں. کیوں؟ ہم نے یہودیوں کو دیکھا صرف موسیٰ کے لایا ہوا دین ملے گا، ہم نے عیسائیوں کو دیکھا صرف عیسیٰ کا لایا ہوا دین ملے گا، ہم نے زبوریوں کو دیکھا صرف زبور پر وہ بھی عمل نہیں کرتے. لیکن قرآن کو میں نے دیکھا آدم سے لے کر کے محمد تک سارے نبیوں کی تعلیمات ایک آیت میں آ گئی ہے. اسی نے ہمیں مسلمان بنایا. عمر بن الخطاب اس بدو کے، کوئی پڑھا لکھا ہوتا، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا، کسی امام کا مسجد تو کوئی بات، مسجد کا امام محدث ہوتا، کچھ نہیں. عام دہقان کہتے ہیں کسان کو، دہقانی کسان، صرف زمیندار تھا. کہتا ہے اللہ اکبر. عمر فاروق نے کہا کیا مطلب سوچا؟ کہا کہ نمبر 1 ذرا غور سے سنیں، یہ 4 باتیں ہیں لیکن بڑی اہم ہیں. نمبر 1، جس نے اللہ کے اطاعت کیا. کہا اللہ کے اطاعت کا مطلب اللہ کی کتاب کی اطاعت کیا. ذرا غور کرو، ساری آسمانی کتابوں خلاصہ. نمبر 2، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی سنت کی پیروی کی. میرے بھائی وہ بڑا تیز و ترار تھا. اس نے نہیں کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کے اطاعت کیا مطلب یہ کہ اللہ کے کتاب پر عمل کیا. آج ہم بھی پڑھتے تو ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایمان تو ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، لیکن اس بدو کو وہ کہتا ہے ایمان الگ چیز ہے. ماں مطلب ہے ایمان تو بہت سارے لوگ لا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، مان لینے کے بعد اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کہا کتاب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے کتاب پر ایمان یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں. نمبر 2، آپ دیکھیں کون ہے جو رسول کو نہ مانتا ہو؟ سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں مانتا؟ بھائی سبھی مانتے ہیں. جس کو عداوت ہے، جو توہین کرتا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہے. ہم بھی مانتے ہیں. ہم عید میلاد کر لیں گے، کر لیتے ہیں نا، سب کچھ کر لیتے ہیں، انگوٹھا بھی چوم لیں گے، مالے بھی پہن لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن نبی کی سنت کو چھلا کے گٹر میں ڈال دیتے ہیں. مانا تو ضرور، مانا تو یقین ہے کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل نہ کیا. اس لیے بدو کیا کہتا ہے؟ رسولہ، اور رسول کی سنت پر عمل کر. 2 چیزیں ہو گئی، اللہ کے اطاعت یعنی اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کی کتاب کی اطاعت، رسول کی اطاعت یعنی رسول کی سنت پر عمل کرنا. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور دعا کرو نصیب ہو جائے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور زندگی میں، پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، کبھی جانور کے ساتھ، کبھی انسان کے ساتھ، کبھی بیوی بچوں کے ساتھ، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی نماز میں کوتاہی، کبھی دوستوں کے ساتھ آوارگی میں ہم نے کتنی چیزیں کر ڈالی. تو کہتا ہے وَيَخْشَ اللَّهَ، جو پچھلی زندگی میں گناہ ہو گئے ہیں ہر وقت ان کو یاد کر کے ڈرتا رہتا ہے.
اور یہی بہت بڑی چیز ہے دوستو، دعا کرو یہ نصیب ہو جائے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے تھے کہ آدمی کبھی ایک گناہ کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اپنے گناہ کی برکت سے کہاں چلے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں نہیں، جنت میں۔ ذرا سوچو کتنی پیاری بات یہ اہل علم بسند صحیح ابن حجر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری سر فہرست ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے گناہوں کی برکت سے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی نیکی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ سمجھو کیا ہوگا وہ؟ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اپنی پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ اس پر روتا ہے، گڑگڑاتا ہے۔ اب حضرت ابو ایوب الانصاری کی بات سنے سارے لوگوں کو بڑا تعجب، ارے یہ کیا بوڑھا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہو کے الٹا کہہ رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لوگ اپنی نیکی کی برکت سے جنت میں اور برائی کی نحوست سے جہنم، لیکن یہ تو الٹا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ کتنے ہوں گے، سب نہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی برائی کی گناہ کی برکت سے جنت میں جائیں گے، اور اس کے اپوزٹ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نیکی کی وجہ سے کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں۔ ارے آپ الٹا کہہ رہے ہیں، نہیں الٹا نہیں کہہ رہا ہو۔ کہا پھر کیسے؟ ذرا غور کرو۔ کہتے ہیں کہ گناہ انسان سے شیطان ایک مرتبہ کرایا، 2 مرتبہ کرایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، مرتے دم تک اگر 1000 مرتبہ اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو رب کے سامنے روتا ہے۔ وہ گناہ 2 مرتبہ کیا، رب کو ناراض 2 مرتبہ کیا، لیکن اس 2 مرتبہ کے گناہ کو یاد کر کے رب کو راضی کرنے کی فکر میں 1000 مرتبہ روتا ہے۔ اگر شاید گناہ نہ کیا ہوتا تو رب کے ڈر سے اتنا روتا نہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کہا اس طرح سے کچھ ایسے ہوں گے کہ برائی اپنے گناہ کی وجہ سے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں۔ میرے بھائیوں کتنی خوش نصیبی۔ تو اس بدو نے کہا وَيَخْشَى اللَّهَ، تیسرا عمل کیا ہے؟ وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے خشیت کرتا ہے، خوف، ڈرتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو پچھلی زندگی میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، وہ کوتاہیاں برائیاں جب بھی یاد آتی ہیں بار بار روتا ہے، پھر یاد آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے رب نے نا معاف کیا ہو، اللہ معاف کر دے ورنہ تو میں ہلاک ہو جاؤں، میں ایک گناہ کر چکا ہوں۔ دعا کرو ہمارے اندر ایک خوبی، لیکن کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں حساب کتاب کی فکر ہو، وہ جس کے دل میں قبر کا عذاب اور قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب کتاب دینے کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، جب بھی اس کو گناہ یاد آئے گا اپنے گناہ پر روئے گا وہ ضرور۔ اور آپ جانتے ہیں سنن ترمذی کی حدیث، دعا کرو رونا آ جائے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، رب کے غضب کو یاد کر کے، رب کی نافرمانی یاد کر کے ہمیں رونا اگر آ گیا تو نبی علیہ السلام فرماتے، سنن ترمذی کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، جس طرح سے بکری کا دودھ نکال لینے کے بعد، بہت سارے لوگوں نے بکریاں پال رکھی ہوگی، دودھ نکالتے ہوئے تو سب نے دیکھا ہوگا، لیکن دودھ کو دوبارہ تھن میں واپس لوٹاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے کسی کو؟ انجیکشن سے جا سکتا ہے، منہ سے تو جا سکتا ہے، لیکن تھن میں نہیں لوٹا سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کیا، ففاضت عیناہ، رب کے ڈر، رب کے خوف سے اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اگر ایک آنسو بھی ٹپک گیا، اور اللہ فرماتے ٹپکا نہیں لیکن آنکھ کے آنسو آ گئے، پانی میں آنکھ میں پانی بھر گیا، تو اس کے اوپر جہنم کو اللہ نے ویسے ہی ناممکن بنا دیا ہے جیسے دودھ کو نکال دینے کے بعد دوبارہ تھن میں لوٹانا ناممکن ہے۔ پھر یہ تو بات سمجھ آ گئی۔ اچھا نیکی کی وجہ سے جہنم میں کیوں جائے گا؟ کہا نیکی بہت کیا،
غور سے سنے, نیکی کیا, بڑے نیک اعمال کیے, حج کیا, عمرہ کیا, زکات کیا, خیرات دیا, سب کچھ کیا, لیکن شیطان نے دل میں پنا پیدا کر دیا. ہم نے اتنی نیکی کر ڈالی, اب ہم اللہ تعالی میں کیوں جہنم میں ڈالے. اللہ اکبر. اب کیا آ گیا نیکی کی برابر؟ کبر آ گیا, میں پنا آ گیا, اور جہاں میں پنا آ گیا زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد. دعا کرو یہ نوبت نہ آئے. اس بدو نے بڑی پیاری بات کہی, وَيَخْشَ اللَّهَ, اے امیر المومنین عمر ابن الخطاب. 4 باتیں ہم نے دیکھا اس کو پڑھتے ہوئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, جو اللہ کے اطاعت کیا, یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. نمبر 2, وَرَسُولَهُ, اور رسول کے اطاعت کیا, نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے. نمبر 3, وَيَخْشَ اللَّهَ, اور پچھلی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے, غلطیاں ہو گئی ہیں, شیطان نے کرایا, ان کو بھول نہیں جاتا. بار بار جب بھی یاد آتا ہے رب کے سامنے روتا ہے, اللہ شیطان نے کروا دیا تھا, تو غفار و ستار ہے, تو معاف کر دے. امام احمد بن حنبل کبھی دوستو, یہ بھی بہت بڑا حربہ ہے. آدمی کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے, ابھی دیکھا کہ جان نیکی کیا, لیکن نیکی میں کیا آ گیا؟ میں پنا, کبر, غرور, ریاکاری, گھمنڈ آ گیا. شیطان برائی کروا کے نہ لے جا سکا, نیکی کروایا پہلے, نیکی کیا, نیکی سے روکنا چاہا, نیکی سے نہیں روکا. اب آخر میں شیطان نے نیکی پر کبر اور غرور, گھمنڈ پیدا کر دیا. اب کبر اور غرور کے ذریعے, گھمنڈ کے ذریعے نیک کرنے والے کو جہنم میں لے کے جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں ایک بات یاد آئی, یاد رکھیے گا. حضرت امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کہتے ہیں, میرے والد جب بستر پر تھے, اب بالکل اندازہ لگا کہ اب والد صاحب نہیں بچیں گے. کہتے میں ایسے گلاس میں پانی ایسے رکھا ہوا تھا کہ والد صاحب کا حلق سوکھے گا. جب بھی والد صاحب موقع پاتے, بیٹے پانی لاؤ, تو کہتے میں پانی چمچے سے منہ میں ڈال دیتا تھا, حلق سوکھ جاتا تھا. جب بھی پانی کے اشارہ کرتے میں ڈال دیتا. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد والد صاحب نے پانی مانگا, بیٹے پانی لا. جب میں پانی لے کے جا قریب ڈالا تو بڑے زور سے ڈانٹا, لا, ہرگز نہیں. اللہ اکبر. بیٹا کہتا ہے ایک طرف والد بالکل آخری لمحے پانی مانگتے ہیں, ابھی تک پانی پی رہے تھے, اب میں پانی پیش کرتا ہوں, ڈانٹتے رہے ہیں. کہا کنارے ہو جاتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے بیٹے, اشارہ کرتے. کہا جب لے کر کیا تھا منہ میں ڈالنا چاہتا, قریب پہنچا, بڑے زور سے کہتے لا, ہرگز نہیں. کہا پھر لے جا کر, کہا 3 مرتبہ ایسے ہوا. والد صاحب امام احمد بن حنبل. لوگوں, تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جو جہنم میں لے جائے. ریاکاری, تکبر, کبر, غرور, میں پنا, یہ بھی جہنم میں لے جانے کا بڑا سبب ہے. اور شیطان یہی تقویٰ امام احمد سے چھیننا چاہتا تھا, یہ تقویٰ چھیننا چاہتا تھا. 3 مرتبہ, چوتھی مرتبہ اشارہ کیا, گئے. اب والد صاحب کو پانی دیا, والد صاحب نے پانی پیا. تو ایسی تکلیف میں تھے, لیکن 3 مرتبہ والد صاحب نے جھڑکی دے دی تھی. اس لیے میں نے پوچھا, والد صاحب میں پانی بار بار لاتا, اب 3 مرتبہ ڈالتے, چوتھی مرتبہ پی رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹے, اللہ اکبر, شیطان کمبخت سرہانے کھڑا تھا. کہاں کھڑا تھا؟ یہ سرہانے کھڑا تھا کمبخت, اور کہتا تھا احمد کوئی پرواہ نہ کرو, نہ قبر کا, نہ حشر کا, نہ حساب کتاب کا. تو نے اتنے دین کے کام کیے ہیں, اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں, اور اتنی سزائیں مشقتیں برداشت کی ہے, تیرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی, تو مرتے کے بعد سیدھے جنت میں جائے گا. کہا بیٹے جب وہ ہمیں یہ کہتا تو میں اس کو ڈانٹ دیتا. کیوں؟ میں سمجھ رہا تھا مکار شیطان اب مجھے کبر اور غرور میں مبتلا کرنا چاہتا ہے.
جب 3 مرتبہ ڈانٹا اور بھگ کے چلا گیا، اب میں کہتا ہوں، میں اس کو کہتا تھا نہیں، جب تک اسی تک اخلاص پر میری جان نہ نکل جائے تب تک مجھے اپنی نیکیوں پر کوئی فخر نہیں ہے۔ آج دا کے بھگا تو کہتے پھر میں نے کیا پیا؟ پانی پیا۔ اللہ دعا کرو۔ نمبر 3، نمبر 4 وجہ تک ہی ہے۔ اللہ اکبر، وجہ تک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ اور اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ عمر ابن الخطاب کہتے اس کا مطلب کیا؟ کہا کہ امیر المومنین آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، انسان کے سامنے 2 مرحلے، ایک پچھلی زندگی اور ایک آنے والی زندگی۔ پچھلی زندگی کے بارے میں آدمی سے جو غلطیاں ہو گئی ہو ان کو یاد کر کے روئے، اس کو کہا جاتا ہے خشیت، یکشا۔ اور آنے والی زندگی جو باقی ہے، ابھی قبر میں جانے تک زندگی جو باقی ہے مستقبل کی، اس میں تقوی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تقوی۔ تقوی کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ یہ ہے میرے بھائی تقوی۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کہتا ہے وایت تک ہے، اور آئندہ کے لیے تقوی اختیار کرے۔ امیر المومنین پوچھتے کیا مطلب ہے؟ کہا 2 چیزیں ہیں، نجات 2 چیزوں پر ہے۔ جو برائیاں کر چکا ہے پچھلی زندگی میں اس پر روئے، نادم رہے، اور ایک زندگی آنے والی جو باقی ہے، بقیہ زندگی میں انسان اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو سنانے اور اس داستان کو نقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تقوی ہمارے اندر سمجھ میں آ جائے، کہ اور تقوی کی اہمیت، کہ جتنے انبیاء اور پیغمبر گزرے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہر ایک میں تقوی کی تاکید کی گئی تھی۔ اور قرآن پاک نے تقوی سے الحمدللہ رب العالمین، آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگلی آیت ابتدا ہی سورۃ البقرہ کی ابتدا ہی کس سے ہو رہی ہے؟ تقوی سے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن صرف ان کو ہدایت دے گا جن کے اندر تقوی ہو۔ گویا کہ میرے بھائیوں، اس 30 پارے کے قرآن جو ایک نور ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی کے اندر کیا آ جائے؟ تقوی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی سے نوازے۔ جب آپ نے چیزیں سن لی تو بات عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت پر دوستو غور کرو۔ لیکن اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ صرف تقوی کا حکم نہیں ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، حق تقاتی، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ صرف ڈرنا نہیں ہے بلکہ اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ سمجھنا ہے دوستو۔ تقوی کا معنی سمجھ لیا؟ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے اور جان نکل رہی ہے، جان نکلنے کا ڈر ہے، اس موقع پر پانی آپ پی لیں جان بچانے کے لیے تاکہ موت سے بچائیں۔ اسی پانی پینے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ آپ کو اگر معلوم ہے کہ راستے میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ننگے پیر جائیں گے تو پیر میں کانٹا چبھ جائے گا۔ اپنے پیر کو کانٹوں سے، پتھر سے، زخم سے بچانے کے لیے اگر جوتے چپل پہن لیتے ہیں تو اسی کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہی تقوی ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنے پیر کو خطرے سے بچایا۔ یہ تو عربی زبان میں، لیکن اسلام میں، شریعت میں، کتاب و سنت میں
تقویٰ کہتے ہیں ہر ایسے گفتار کردار کو اپنانا جس گفتار اور کردار کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ کی عذاب، اللہ کی ناراضگی، عذاب قبر، عذاب النار سے بچا لے. اسی چیز کا نام کیا ہوتا ہے شریعت میں؟ تقویٰ. اور ہم نے وعدے کیا کہ چونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا. دیکھیں اسی لیے کلمہ پڑھ کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے اس کلمے کا نام کیا رکھا؟ کلمۃ التقویٰ. کلمۃ التقویٰ، اللہ نے اس کلمے کا نام کلمۃ التقویٰ رکھا. دعا کرو واقعی یہ کلمہ ہمارے لیے کلمۃ التقویٰ بن جائے. اب آگے بڑھتے ہیں دوستو. تقویٰ ہمیں جو پیدا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ اتنا اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو جس سے تقوی کا حق ادا ہو جائے. اب تقوی کا حق کیا ہے؟ ماشاءاللہ سنے ہوگے بیوی کا حق ہے یہ، کہ نہیں سنا ہے؟ شوہر کا حق یہ ہے، اتنا تو سنا ہے نا. ماں باپ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، سب سنا ہوگا. شاید یہ کبھی اتفاق نہ پڑا ہو کہ کلمت تقویٰ کا حق کیا، تقویٰ کا حق کیا ہے. کیوں؟ رب العالمین فرماتے اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. تو اس سلسلے میں احادیث مرفوعہ بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور بہت سارے صحابہ کرام سے اقوال یعنی حدیث مرفوع کے بجائے حدیث مرفوع کے بجائے موقوف، یعنی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، نبی علیہ السلام کا فرمان لیکن اس پر کلام ہے. تمام صحابہ کرام کا، یعنی عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام صحابہ کرام کا خیال یہ ہے، غور سے سنیں، کہتے ہیں تقویٰ کا حق تین باتوں جب تک مومن بندہ جب تک تین باتیں اپنے اندر پیدا نہیں کرتا تقوی کا حق ادا نہیں ہوتا. تقوی کا حق کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو، ایسا تقوی پیدا کرو جتنا تقوی کا حق ہے. اب اس کو یاد کریں. تین چیزیں جب ایک وقت میں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تقوی کا حق ادا ہو جائے گا. دعا کرو سب کو نصیب ہو جائے. پہلے تو ہم کو نصیب ہو. ذرا دور سے آمین بولے یار. کیا کہہ رہے ہیں آپ کا؟ ارے فرشتے آمین بول دیں گے بھائی. میرے بھائی یہ تین چیزیں یاد کر لو، بھولے گے تو نہیں. نمبر ایک، ان یذکر فلا ینسا، ان یذکر فلا ینسا. نمبر دو، ان یطاع فلا یعصا. نمبر تین، ان یشکر فلا یکفر. یہ بڑی اہم چیز ہے. پورا دین اسلام اسی میں آ گیا. تقوی ایسا ہو جس سے تقوی کا حق ادا ہو. اور تقوی کا حق ادا کیسے ہوگا؟ تین باتوں پر. نمبر ایک، ان یذکر فلا ینسا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو کبھی بھولو نہیں. اللہ کو کبھی بھولو نہیں. یہ کیسے ہوگا بیٹے؟ ہر قدم پر، ہر معاملے میں، ہر حرکت پر اللہ رب العالمین کو یاد رکھو. اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. نمبر ایک، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا مسجد میں، بیٹھے ہوئے ہیں نا سب لوگ، بیٹھے ہیں نا بھائی؟ یقین ہے کہ بیٹھے ہیں. اللہ کیا فرماتے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
اے لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، توجہ سے سنو، شاید کہ تمہارا سننا رب کو پسند آ جائے اور رب تم پر اپنے رحمتوں کا دروازہ کھول دے. یہی ہے نا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نمبر 2 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. مومن جو ہیں غور سے توجہ سے اللہ کی باتیں سنتے ہیں. اللہ کی کتاب جب سنتے ہیں تو ان کا دل دہل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. آ رہی بات سمجھے؟ اب ایک مثال دیا. ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے آپ کو؟ 2 آیتیں میں نے پڑھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش سنو، نہیں خاموش رہنا لگے، سکتو نہیں ہے، استمعوا. اور استماع کہتے ہیں کان لگا کر کے توجہ سے سننا. اب آپ بتائیں اگر کوئی بھائی بیٹھے اپنے موبائل سے کھیل رہے ہوں تب؟ ایمانداری سے بتائیں. اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے قرآن پڑھا جائے سنو، دین کی باتیں بیان کی جائے سنو، اس سے تمہارا دل تازہ ہوگا. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. اللہ نے فرمایا اے نبی، ہمارے نبی ہر جمعے کے میں تقریباً خطبے میں ممبر پر آتے تو پوری سورہ قاف پڑھتے، قاف القرآن المجید، پوری سورت اس کے بعد خطبہ دیتے تھے. اور اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ بعض عورتیں کہتی ہیں ہم کو نے تو کبھی سورہ قاف، کہف نہیں 26ویں پارے والی سورہ قاف القرآن المجید، کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی سورہ قاف کو قرآن میں دیکھ کر کے یاد نہیں کیا. عورتوں نے پوچھا پھر کیسے؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھی، میں عورتوں کے حصے میں بیٹھتی تھی اور نبی علیہ السلام سب ممبر پر جانے کے بعد پڑھتے تھے، سن سن کر کے میں نے پوری سورہ قاف یاد کر. 3 رکوع کتنا؟ 3 رکوع ہے. 3 رکوع کی سورت. ہماری بہن کیا کہتی ہیں؟ صرف توجہ سے جا کے سنتی تھی، رب نے اتنا کرم کیا کہ پوری سورت ہمیں حفظ کرا دیا. اب آپ بتائیے اگر کوئی ساتھی یہاں بیٹھے ہوں، اب مسجد میں آ کر کے یہاں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ صرف آپ نماز کو ہے تو صرف نماز پڑھیں، اور سننے کی بات ہے وعظ و نصیحت تو اپنی پوری توجہ کدھر رکھیں؟ سننے کی طرف، کہنے والے کی طرف. اگر کوئی موبائل میں کھیل رہا ہو، کوئی اپنے کپڑے سے کھیل رہا ہو، بیٹھے بیٹھے کوئی اور کچھ سوچ رہا ہو، تو اس کا مطلب کہ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. اَيُذْكَرَ، جس موقع پر آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، ابھی نکلتے ہی بھی آپ جائیں، بایاں پیر نکالیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من. کیا خیال ہے اگر آپ ایسے ہی چلے گئے تو گویا کہ نکلتے وقت سب کو یاد کیا لیکن اپنے رب کو یاد نہیں کیا، اپنے رب کو یاد نہیں کیا. بستر پر جائیں، بستر آج سب سے بڑی مصیبت بستر ہے. کیا خیال ہے بھائیو؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ بستر ہے. بستر پر جائیں، بس لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. آخر میں جب نیند آئی وہ گر گیا تب مجبوری میں چھوڑے، اب کمبل تان کے سو گئے. کیا یہی ذکر الہی ہے میرے بھائیو؟ ذرا بتاؤ کون سا تقوی ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گئے اللہ اکبر، اب دیکھ رہے ہیں چینل بدل رہے ہیں، بٹن دبا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر کسی سے کچھ چکر ہے تو یہ چلتا رہے کہ دونوں یہ مارا ادھر وہ اٹھائے ادھر آپ. اللہ اکبر، نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا، بیوی بازو میں بیٹھی بیوی کو پتا نہیں کہ شوہر کس عورت کے ساتھ کیا کر رہا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سوچو بتاؤ کس طرح سے ہم نے اللہ کو بھلایا ہے. آج ان یذکر فلا ینسیٰ، بستر بجاتے اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے جو انسان بستر پر رات کو سونے کے لیے آیا، ہمارے مشائخ بتائے ہوں گے، وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی
دائیں پہلو پہ آیا اللہم اسلمت وجہی الیک وفوض اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، پوری دعا پڑھا اور اسی پہلو پر لیٹ گیا. اگر روح قبض ہو گئی تو بلا حساب کتاب جنت میں پہنچ گیا. آج ایک موبائل نے ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا تقوی سے محرومی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو رات کو جب آؤ تو سونے کے پہلے پہلے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کر لو، تینوں کل پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، سورۃ البقرہ کی آخر آمن رسول ہو یہ آیت پڑھ لو، اس کی تلاوت کر لو اور سو جاؤ. میں کہتا ہوں ذرا سوچو، آدمی آج ہمیں بستر پہ جانے کے بعد اللہ نے کرنے کا یہ حکم دیا لیکن ہم نے اللہ کو یاد نہ کیا بلکہ ہم جھولا گئے. تو ایوت کرا، آپ راستہ پکڑ کے جا رہی ہیں، سامنے والا ہمارا مسلمان بھائی آیا. اب اسلام نے کیا حکم دیا؟ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان پر 6 حقوق دوسرے مسلمان کے واجبی ہیں. انہیں پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب سامنے آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بتائیں میرے، اگر آپ نے سلام نہ کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا. بہت ساری چیزیں ہیں. کھانے پر بیٹھیں تو میرے بھائیو اسی ایک بات کی گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی. کہنے کا مطلب ہے کہ ان یذکر فلا ینسیٰ، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھلایا نہ جائے. لیکن بھلانے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھلانے کا مطلب 2 ہوتا ہے. ایک واقعی بھول جائے، آپ نماز پڑھ رہے تھے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گئی، ایک ہے. اور ایک بھولنا ہے بھولتا نہیں لیکن کرتا نہیں. کیا کرتا نہیں؟ تو اس کو بھی کہتے بڑا بھولنے والا ہے. وہ کیسے؟ یہ ہمارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، شادی کریں، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، بیٹے سے کہتے ہیں جاؤ ذرا سا دیکھو باہر کون آیا ہوا ہے. بیٹا نہیں سنتا، سن تو رہا ہے لیکن بات نہیں مانتا، سن تو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا بیٹے جاؤ دیکھو کون باہر کھڑا ہوا ہے. بیٹے نے دیکھا، کان نے سنا لیکن اس پر عمل نہیں کیا. سمجھ گئے نا؟ تیسری مرتبہ کہا دیکھو کون آیا، بس بچہ مست ہے، نہیں جاتے تو کیا کہ چوتھی تیسری مرتبہ ایک تھپڑ مارا کا کمبخت، میں کہتا ہوں تو سنتا نہیں. وہ تو سن تو پہلے ہی سے رہا تھا لیکن سننے کا مطلب تو ماننا، بات اس نے مانی نہیں. یہ ہے میرے بھائی. دعا کرو اللہ تعالی ہم کو سب کو یاد رکھنے والا بنائے. یہ تقوی کی نشانی ہے کیا؟ ان یذکر فلا ینسیٰ، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے. اور دوستو اگر کوئی اللہ کو بھول گیا تو کیا نقصان ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا؟ لیکن بھولنے کا مطلب یعنی توجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا. یہ نہیں کہ ہاں کان سے سنتا ہے لیکن دل سے نہیں سنتا، دل سے نہیں سنتا، عمل سے نہیں سنتا. 2 بڑے نقصان ہیں میرے بھائیو، یاد رکھو. ایک کا تذکرہ ہے سورۃ حشر کے اندر. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے لوگو خبردار، اے کلمہ پڑھنے والو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، قرآن والو، حدیث والو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان قوموں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں. وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ یہودی اللہ کو بھولے ہیں، سب سے زیادہ عیسائی اللہ کو بھولے ہیں. سب کا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، جنت پر ہے، جہنم پر ہے، اور آسمانی کتابوں پر ہے، فرشتوں پر ہے. کیا خیال ہے؟ اسی لیے ان کو اہل کتاب کہا جو ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، بدھسٹ نہیں ہے، ان کو کہا جاتا اہل کتاب. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ.
اے لوگو خبردار تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. کیا مطلب؟ اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، شریعت کو چھوڑ کر کے اپنے طبیعت کی، اپنے نفس کی پیروی کر رہے. دیکھو اللہ نے فرمایا ان کے مانند نہ ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوا؟ جیسے ان کو اللہ نے بھلا دیا ہے تم کو بھی اللہ بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا، خبردار تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھولے تو اللہ نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. کیا خیال ہے؟ ہمارے بھائی لوگ ہیں جو باہر کی دنیا دیکھے ہوں گے، آج ہر یہودی عیسائی اپنے بچے کو بھولا ہوا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ واللہ ابھی پچھلے سال دسمبر کی بات ہے، دسمبر 15 آخری دسمبر لاسٹ، اللہ اکبر، ایسے بریڈ فورٹ جامع مسجد اہل حدیث ابن باز میں داخل ہوا تو ہمیشہ جاتا ہوں تو رائٹ ہینڈ ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، ایک کتا اور ایک بوڑھی عورت کرسچن تھی. بہرحال 10 سال سے دیکھتا تھا، پر سال ایسے مسجد میں داخل ہو رہا تھا، نہ کتے کی آواز ہے نہ لائٹ جل رہی ہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو وہاں مسجد کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ تو مر گئی. میں نے کہا کب؟ کہا ارے بہت برا مر گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مرنے کے بعد 8 دن تک یہیں پڑی رہی لاش، کسی کو پتا نہیں کہ مر گئی ہے. کتا بھونکتے بھونکتے تھک گیا تو وہ بھی بھوکا مر گیا. کہا جب بدبو آئی تو یہ ہوا کیوں ہے تو پتا چلا ایک لاش بوڑھی کی پڑی ہے، دوسری لاش کس کی پڑی ہے؟ کتے کی پڑی ہے. اللہ کیوں؟ شوہر اپنی بیوی کو بھولا ہے، وہ کہیں اور ہے. بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو بھولا ہوا ہے. ذرا سوچو، بیٹیاں اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑی ہوئی ہے، کیوں باہر ہیں؟ آخرکار سننے کی جو تعجب کی بات یہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھولایا، بھول گئے، اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ایسا بنایا خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے. تو میں نے بتانے لگے، کہنے لگے کہ دوڑ دھوپ کر کے کہ بھائی اس کا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا. تو پتا چلا کہ 150-200 کلومیٹر اس کا بیٹا رہتا ہے. ڈیوٹی کے وقت میں بیٹے کو ٹیلی فون کیا، بھائی تمہاری ماں مر گئی ہے آؤ. کہا میں بیزی ہوں، ایسا کریں آپ لوگ دفنا دیں، جو خرچہ آئے گا قبرستان میں دفنانے کا بل پیش کرنا، ہم آن لائن پیمنٹ کر دیں گے. یہ کس کا انجام ہے؟ جس کے جیسے بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ تقویٰ ان کے دل سے نکلا، انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کی فکر نہ کی، اللہ کی شریعت کی فکر نہ کی، اللہ کے دین کی فکر نہ کی، اللہ کے عذاب کا ڈر نہ رہا، عذاب قبر کی کوئی فکر نہ رہی. تو اللہ نے ایسا کیا وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے. اسی لیے ہمارے سلف بڑا اچھا مقولہ کہتے تھے، خدا فراموشی خود فراموشی است. فارسی جاننے والے جانتے ہوں گے کیا ہے؟ خدا فراموشی خود فراموشی است. اے لوگو اللہ کو بھولنے والوں، یہ گھمنڈ نہ کرنا، جو اللہ کو بھولتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایک تو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ اپنی آپ کو بھول گئے. اور دوسرا عذاب میرے بھائیوں، دوسرا سورۃ التوبہ، سورۃ نسوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. اللہ اکبر. نسوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. وہ لوگ اللہ کو بھولے تو اللہ ان کو بھی بھول گیا. کیا مطلب؟ جب وہ اللہ کو چھوڑے تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی چھوڑ دیا. آج مسلمان کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اللہ کہاں ہے؟ کون نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ.
ہم ذرا سوچیں کہ اذان ہوتی ہے مسجد میں کتنے آنے والے ہیں، کتنے آنے والے ہیں؟ ذرا سوچیں، مسلمانوں کی تعداد دیکھنی ہو تو بازار میں جاؤ، پارکوں میں جاؤ، اور کہیں کھانے کے ہوٹل 10-20 ہو تو وہاں جا کر کے دیکھو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. لیکن اذان ہو تو مسجد میں کتنے آتے ہیں ان کو ذرا دیکھو. آج مسلمان جب اللہ کو بھولا تو نسوا اللہ فنسیہم. جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دیکھ. تو دیکھ تو اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے. تو اللہ کو یاد نہیں رکھتا تو اللہ بھی تجھے یاد نسوا اللہ فنسیہم. دوستو یہ تقوی کی بات ہے. اللہ نے فرمایا کون تقوی کرے گا؟ جس کے دل تقوی ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھے گا. میرے بھائیو ذرا سوچو، یہی نہیں ہے، آگے ذرا سنو سورہ طٰہٰ کی آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. یہ تو دنیا میں اللہ نے بھلایا ہے، دنیا میں چھوڑ دیا ہے. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ اس کو اندھا بنا دے گا. یہاں تو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اللہ نے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی آنکھیں ختم ہو چکی، نابینا ہوگا، نابینا. چیخے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. میرے رب تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو بڑی آنکھیں تیز تھی، بلا چشمے کی ساری زندگی میں دیکھتا رہا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کر کے دیکھ، سب پتا چلے گا. حتی اتانا الیقین. میرے بھائیو ذرا سوچو، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ بندہ اٹھا تو اندھا ہے، چلاتا ہے رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. اللہ دنیا میں تو میں بہت دیکھتا تھا، آج آخرت میں کیوں ہم کو تو نے اندھا اٹھایا؟ اللہ نے فرمایا کذالک اتتک آیاتنا. میری باتیں، میرے احکام، میری تعلیمات، میرا حکم تیرے سامنے آتا تھا، تو اندھوں کی طرح بن جاتا اور میری باتوں کو پر عمل نہیں کرتا تھا. دنیا میں جیسے مجھ کو تو بھولا تھا، جہنم میں ڈال کر کے میں بھی ویسے ہی تجھ کو بھول جاتا ہوں. دعا کرو میرے بھائی، تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق، اس کے 3 ارکان ہیں. کتنے؟ 3. نمبر 1 ان یذکر فلا ینسى. نمبر 2 ان یشکر فلا یکفر. ان یشکر فلا یکفر. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی ناشکری نہ کریں. دوستو رب نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کسی اور موقع پر کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں، حشر میدان میں کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے کہ ان کے زندگی کے 99 کتنے؟ 99 نیکیوں کے دفتر ہوں گے. اب دفتر تو آپ لوگ جانتے نہیں ہوگے، سب تو اس میں آ گیا ہے نا. پہلے ایک دیوان آتا تھا، پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا تھا، پٹواری آتا تھا تو اتنا بڑا رشتہ، یاد ہے نا، دیکھا ہوگا، اتنا بڑا لے کر کے آتا تھا اور اسے لپیٹتا تھا وہ قطعی سجل للکتب، جس کا تذکرہ سورہ انبیاء کے اندر ہے. جیسے وہ آتا تھا پٹواری کے کیا کہتے صاحب، یہاں کچھ اور کہتے تھے. پٹواری آتا تھا، گاؤں میں بیٹھ جاتا، ہاں تمہارے کتنے کھیت ہے اور کتنا چیکا ہے، کتنا ہے، یہ سب تفصیل رہتی تھی. وہ ایسے ہی پھیلا کے بیٹھ جاتا تھا تو اس کو کہا جاتا دیوان اور پٹواری. اللہ تو ایسے ہی 99 کتنے
93 فائلیں اس کی لمبی کی جائے گی، نیکیوں، کس کی؟ برائیوں کی نہیں، نیکیوں کی۔ کس کی؟ ماشاءاللہ اتنی نیکیاں ہیں، اب پھیلا دی گئی۔ اور کتنی بڑی ہیں وہ؟ منتہی البشر، کھلے میدان میں ایک آدمی اپنے آنکھ سے جہاں تک دیکھ سکتا ہے اتنی لمبی ایک فائل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے چلا جا، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور ایک ایسے ہی دفتر ہوں گی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی۔ کس کی نعمت؟ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں ہوں گی۔ آنکھ کتنا استعمال کیا؟ ابھی کیا خیال ہے کتنی عمر ہو گئی بھائی؟ حضرت کتنی عمر ہو گئی؟ 75 سال سے ہمارے بزرگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی اور ہوں گے، چلیں 75 سال لے لیں، کیا خیال ہے بھائی؟ 75 سال میں ان آنکھوں کو آپ نے کتنا استعمال کیا ہے؟ اللہ نے کبھی لائٹ بل بھیجا؟ کبھی لائٹ بل بھیجا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ رب نے لائٹ بل بھیجا؟ آجا آپ کے پاس کوئی؟ فری میں استعمال کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا سا، ابھی چند مہینہ پہلے بامبے میں تھا تو وہاں ایک حادثہ پیش آیا۔ ایک محنت مزدوری ٹھیلے چلانے والا آدمی، دل میں درد ہوا، پریشان، ہاسپٹل گیا، لوگ ابھی ہو اور تمہارا گردہ بدلنا ہے یا تمہیں پتہ نہیں اور کیا، دل پاک کو ساری چیزیں۔ بہرحال غریب آدمی تھا، جب آخر میں نکلنے لگا تو بل کتنا آیا؟ 3 لاکھ۔ کتنا؟ 3 لاکھ۔ اب بل جمع کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے لایا بیچارہ؟ تو بہن نے زیور بیچا، بھابھی نے زیور بیچا، ماں نے زمین گروی رکھی، سب کر کے بیچارے کو لا کر کے دیے۔ بل جمع کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ غریب مسکین کہتا ہے دیکھو یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں سونا۔ 50 شرطیں بتائی کہ احتیاط کرو گے، اگر احتیاط نہیں کوئی تکلیف ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ لوگ کہنے کے اسی وقت تو بیچارہ رونے لگا، نعمت رونے لگا۔ ڈاکٹر بیچارہ سوچا شاید کہ یہ 3 لاکھ دینا اس کے لیے بھاری پڑ رہا ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ کہا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں، اللہ رشتہ داروں کو جزائے خیر دے، اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، بہنیں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، بھابھیاں بھی ہیں، سب لوگوں نے مل کے دیا ہے۔ رونا اس بات پر نہیں ہے، رونا اس بات پر ہے کہ تقریباً 70 سال عمر ہو گئی، جس کو تم نے علاج کیا اتنا پر ہے، 3 لاکھ لینے کے باوجود بھی کہتے ہو ایسا نہیں کرنا، ایسے نہیں کرتا۔ لیکن رب نے آج تک کبھی ہمارے اوپر 70 سال میں پابندی نہیں لگائی اور نہ کبھی بل اس نے بھیجا ہے۔ کیا رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کبھی بل نہیں طلب کرتا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، بل نہیں طلب کرتا اور کوئی پابندی نہیں۔ رب نے سب کچھ اجازت دی تھی، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، پھرنے کی، اور تم 3 لاکھ لے کر کے جب بھی کہتے ہو یہ کرو تو میں ذمہ دار نہیں۔ رب نے نہ کبھی یہ کہا میں ذمہ دار نہیں، نہ کبھی اس نے لائٹ، نہ کبھی بل بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائیو ذرا سوچو، رب کبھی کوئی آپ سے بل نہیں مانگتا، رب صرف اتنا کہتے ہیں میری شکر گزاری کر دیا کر بس۔ کیا خیال ہے؟ ناشکری سے رب ناراض ہوا اور شکر گزاری سے خوش ہوتا ہے، اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے، کریں وہ جس سے اللہ خوش ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ بچ جائیں۔ این یشکر فلا یکفر، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ ایک ہمیں بات یاد آئی دوستو، بڑی اہم ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، رجا بن حیوہ۔ کیا؟ رجا بن حیوہ، یہ مصر کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں یہ حج کرنے کے لیے آئے، حج کرنے کے لیے آئے، اور حج میں آج کی طرح اتنی بھیڑ تو رہتی،
یہ مسجد جو میں نے کہ خیف، مسجد خیف میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اگلی صف میں تھے، پوری مسجد بھر بھی دنیا کا آئے ہوئے حجاج، ایک شخص کھڑا ہوا، یا ایھا الناس یا ایھا الناس ثلاث لا يعذبكم اللہ بہن الذکر والشکر، الذکر والشکر، اے لوگو خبردار، والاستغفار، الذکر الشکر والدعاء والاستغفار، اے لوگو ثلاث لا يعذبكم اللہ بہن، اے دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں، تین چیزیں ایسی ہیں جب تک وہ تمہارے اندر رہیں گی اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور چار چیزیں کیا ہیں؟ الشکر والاستغفار والدعاء، تین چیزیں ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں کون کرے گا؟ جب ہمارے اندر تقویٰ ہو۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو ثلاث لا يعذبكم اللہ بہن، اے لوگو یاد رکھو تین چیزیں ہیں، جب تک تین چیزیں تم کرتے رہو گے رب کبھی تم کو عذاب نہیں دے گا۔ نمبر ایک دعا، نمبر دو استغفار، اور تیسری چیز شکر۔ کیا؟ شکر۔ بس اتنا کہا اور مسجد کے باہر چلا گیا، نہ حوالہ دیا، نہ کوئی وضاحت کی، نہ تعارف کروایا، بیان کیا اور مسجد کے باہر چلا گیا۔ اب کچھ لوگ تو بڑے حیرت میں، لیکن امام عبداللہ بن وہب اس وقت دنیا کے سب سے بڑے محدث جو مینا میں موجود تھے، انہوں نے کہا اس شخص نے ایسی بات کہی۔ آگے بڑھے، لوگوں سے پوچھا کون تھا؟ پتہ نہیں۔ کہاں گیا؟ ادھر گیا۔ پورے مسجد کے اندر کوئی ایک آدمی نہیں بتاتا کہ کون تھا۔ آخر کار جب مایوس ہو گئے تو کہتے ہیں اتنی بڑی بات کہی اور اللہ کا حوالہ دیا، یا ایھا الناس ثلاث لا يعذبكم اللہ بہن الشکر والاستغفار والدعاء، اے لوگو تین چیزیں ہیں جب تک کرتے رہو گے عذاب اللہ تم کو نہیں دے گا۔ کہتے ہیں امام عبداللہ کہتے ہیں میں آیا اور کھانا پینا سب بند، کہ اتنی بڑی بات کہی، حوالہ نہیں دیا، اور اتنی جرات کی دنیا کے بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدث، مفسر سارے لوگ حج میں موجود ہیں، اتنی وثوق کے ساتھ کہاں غائب ہو گیا؟ چلو ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا، سورۃ الفاتحہ یاد تھی، سورۃ البقرہ پڑھا، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، چلے جا رہے ہیں پڑھتے ہوئے۔ کہتے ہیں سورۃ بقرہ پڑھ ڈالی، سورہ آل عمران پڑھ ڈالی، پڑھنا شروع کیا، سورۃ النساء شروع ہو گئی لیکن کہیں نہیں مل رہا۔ کہتے ہیں سورۃ النساء پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ مل گئی آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اے لوگو اگر تم لوگ ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کبھی تم کو عذاب نہیں دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، اور جہاں نہ شکری شروع کیے پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کہتے ایک مل گئی تو حوصلہ بڑھا، نہیں کو تو عام کوئی آدمی نے، جیسے بلا صفحے والے آج تک گھومتے رہتے ہیں نا لوگ، آج بلا صفحے کا زمانہ ہے نا، ہاں نہیں یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے۔ کہتے شوق ہوا اور آگے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے سورت ماشاء اللہ نساء ختم کی، سورہ مائدہ پڑھی، سورہ انعام پڑھ ڈالی، سورہ آراف پڑھی، 9واں پارہ پہنچ گیا سورت انفال۔ کہاں؟ سورہ انفال۔ تو وہاں آئی
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی اللہ کو کیا پڑی ہے، اے نبی یہ سارے گنہگار آپ کے امتیوں میں اے لوگ کافر ہیں، مشرک جتنے ہیں آپ کے امتی، انہوں نے اتنے پاپ اتنے گناہ کیے ہیں کہ عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہیں، لیکن عذاب نہیں دیتا، کیوں؟ جب تک آپ اس امت میں زندہ ہیں امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ آپ ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے استغفار کرنے والے، دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا وجود اور دوسرے گنہگاروں کی توبہ استغفار۔ اسے اللہ رسول نے فرمایا میں تو چلا جاؤں گا، صحابی کے چلا گیا، اللہ رسول گئے، لیکن ابھی ایک چیز باقی رہ گئی، کیا؟ توبہ۔ گنہگار گناہ کرنے کے بعد دل میں احساس ہو، اگر صدق کے دل سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والی قوم پر کتنے بھی گناہ ہو جائے اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ دو ہو گئے، حوصلہ بڑھا کہ واقعی تیسری چیز بھی ہوگی، اور مطالعہ شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ انفال، سورۃ التوبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، رات چلے گئے پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ 19ویں پارے میں پہنچ گئے۔ کہاں؟ سوچو ہمارے سلف نے کوئی چیز ڈھونڈنے میں کیسی قربانی دی۔ 19ویں پارے میں گئے، پڑھتے پڑھتے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ فرقان پڑھتے پڑھتے دو مل گئی ہے، تیسری کی لالچ میں لگے ہوئے ہیں۔ جب پوری سورۃ فرقان ختم ہوئی، آخرت وما کان اللہ لا حول ولا قوة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے نبی ان سے کہہ دیں یہ لوگ گناہ کر کے عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہیں، عذاب کے مستحق ہو گئے، اتنے پاپ اتنے گناہ اتنی برائیاں کر رہے ہیں، عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن اللہ ابھی بھی ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان میں رو رو کر کے دعائیں کرنے والے موجود ہیں۔ جہاں رو رو کر کے دعائیں کرنے والے جس امت میں موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے عذاب کے مستحق ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو روک رکھتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے۔ لیکن اکبر الہ آبادی کہا کرتے تھے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ان کو نہیں آتی۔ مشکل تو یہ ہے کہ کفار مکہ بھی خوشحالی میں اللہ کو بھولتے تھے لیکن پریشانی میں اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کا مسلمان اتنا بگڑا، نہ خوشحالی میں اللہ کو پکارتا ہے اور پریشانی میں غوث آدم کو پکارتا ہے، خواجہ و داتا کو پکارتا ہے۔ سمجھے؟ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ان کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی پاکٹوں سے پرچیاں نکلی، اور ساری مصیبتوں کے رات تعویذ کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ تعویذ کے ذریعے، جنتر منتر کے ذریعے، کالے دھاگے کے ذریعے سارا معاملہ اس سے ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو بہرحال یہ تین چیزیں ہیں۔ بات تو میرے خیال سے لمبی ہو رہی ہے، بس 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، تقویٰ کا حق کتنا ہے؟ 3۔ نمبر 1 ان یذکر فلا ینسا، نمبر 2 ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو وہ حدیث پوری کر دیں کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا، کتنے لمبے نیکیوں کے دیوان ہوں گے؟ ہاں بھولے تو نہیں ہے نا، حدیث یاد ہے نا؟ اور پھر اس کے ساتھ نعمتوں کے بھی اللہ بچے بندے سے کہیں گے، اللہ سبحانہ یقول لأصغر النعم، یقول لأصغر النعم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے بندے کو ماشاءاللہ، اللہ نہیں میرے پاس اتنی نیکی، ماشاءاللہ ہماری نیکیاں کسی اگر ہے تو کسی اور کو دے دے، ہم اپنے نیک عمل سے پہنچ جاتے ہیں جنت۔ اللہ نہیں بندہ میری رحمت سے چلا جا، نہیں
اتنی نیکیاں ہیں, رحمت کسی اور کو دے دینا. جس مسکین کے پاس نیکی نہ ہو, ہمارے پاس تو نیکیاں ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تجھے اپنی نیکیوں پر نہ دے. اچھا بات چلی تھی بل کی, ہاں کس کی بل؟ اس کا بل کتنا جمع کیا سوچو. رب کب آئے, رب کتاب پر سے آیا, بس کہتا الحمدللہ پڑھ لو, شکر ادا کر لو, ان کو غلط استعمال سے بچا لو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ بڑی زندگی کیا یقول لاصغر النعم, تو زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں ان میں سب سے چھوٹی نیکی جو ہے اللہ اس سے کہے گا خود ہی سامانہ کی یہ ہے, دعا کرو الحمدللہ دے سارا کام چل جائے. ورنہ رب کے سامنے ناشکری اگر کرو گے, کھانا کھائے منہ دھل کر کے چلے گئے, دانت میں پھنسے ہوئے نکالتے ہوئے, دوستوں کے ساتھ کم سے کم الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا دعا پڑھو, پانی پیو دعا کرو, گھر میں داخل ہو دعا کرو, بچے سامنے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اگر ایسے ہی ناشکری کرتے رہے تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یقول لاصغر النعم, سب سے چھوٹی نعمت جو استعمال کیا ہے لیکن کبھی رب کا تو نے شکر ادا نہیں کیا. اللہ اس سے کہے خود ہی سامانہ کی, اے میری نیکی, اس نے جتنا تجھے استعمال کیا ہے, اے میری نعمت جتنا اس نے تجھے استعمال کیا ہے وہ بھی بڑی نعمت نہیں, سب سے اصغر النعم چھوٹی نیکی, چھوٹی نعمت. قیمت لے لے خود ہی سامانہ کی, اب جتنا استعمال کیا ہے اب اس نے اپنی قیمت وصولنا, یعنی اب بل جمع کرنے کی باری آئی, اب بل وصولنے لگی. لاؤ اتنا استعمال. اللہ رسول باتیں یہاں تک کہ زندگی بھر کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی, اس چھوٹی سی نعمت کی قیمت ادا نہیں ہو سکی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے قد استوفیت, اے میری نیکی ذرا بتا, نعمت چھوٹی پوری قیمت ہو گئی. رب العالمین اس نے مجھے اتنا استعمال کیا ہے, میری قیمت ابھی پوری ادا نہیں. میرے بھائی تقوی پیدا کرو, تقوی. اور تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, ناشکری نہ کریں. اور ناشکری کی سب سے گندی شکل ہے آپ رب کی نافرمانی کریں, رب کی نافرمانی کرنا. تو اب بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں کیا کروں, اب تو ساری نیکیاں ختم. ادھر سامانت, اللہ فرماتے قیمت ادا کر. جب بہت تنگ آ گیا اللہ فرماتے میں نے پہلے اسی لیے کہا تھا نا, میں نے کہا کہ میرے فضل و کرم سے داخل ہو جا, تجھے اپنی نیکیوں پر تھا, میری نیکی لے جائے گی, جمع کر. جب بہت تنگ آیا تو اللہ فرمایا اچھا جا, اب احساس ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ بس معاف کر دے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ فرمایا جا, تیری نیکیاں ہم نے واپس لوٹا دی, اور اپنی میری نعمت جو تو نے استعمال کیا تھا میں نے اپنی ساری نعمت تجھے گفٹ بھی عطا کر دیا. دوستو شکر اللہ کا ادا کرو. تیسری شکل کیا ہے؟ دو شکلیں ہوں گئی نا, این یذکر فلا ینسا, اور نمبر 2 این یشکر فلا یکفر. اللہ رب العالمین شکر گزار بندہ بنائے. ناشکری زبان سے الحمدللہ, اپنے عمل سے, سب سے ایک تو زبان سے الحمدللہ پڑھنا اور عمل کے ذریعے شکر ادا کرنا. اعملوا آل داؤد شکرا, اے اللہ کے ہمارے نبی داؤد, آپ اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہماری نعمت ادا کرنے کے لیے, ہماری نعمت کی شکر گزاری میں آپ اچھے اعمال کریں. تو میرے بھائی یہ نافرمانی کرنا نعمتوں کی ناقدری ہے, اور نعمتیں استعمال کر کے وفادار بن جانا اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرو شکر گزار شامل کر لے. نمبر 3 سوچتے ہوں گے تو فجر ہو جائے گی, بس شکر. تیسری چیز ان یطاع فلا یعصى, ان یطاع فلا یعصى, اللہ تعالیٰ کا
اس کا حق ادا اس وقت ہوگا جب تیسرا رکن ادا کیا جائے. وہ کیا ہے؟ ان یطاع فلا یعصى، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے، رب کی نافرمانی سے بچا جائے. دوستو بس آپ بتائیے، اگر انسان ذرا سوچو، صرف رمضان میں نماز پڑھ رہا ہے اور 11 مہینے نماز چھوڑ رہا ہے، اب آپ لوگ بتائیں رب کیا شکر ادا کر رہا ہے کہ ناشکری کر رہا ہے؟ ہاں، نبی علیہ السلام تو شکر گزاری کے لیے رات بھر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. دل میں رحم آ گیا لوگوں کے، یا رسول اللہ یہ آپ کا پیر ورم، آپ کے پیر مبارک میں سوجن آ جاتی ہے، اتنی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رات میں تہجد کی نماز پڑھ کے اپنا رب کا شکر ادا نہ کروں؟ پتہ چل گیا نماز یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت، جس دن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ اللہ نے قبول کیا، 40 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. توبہ قبول ہوئی، مسجد میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی. میرے دوستو شکر کا مطلب کیا ہے؟ عمل کیا جائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو 3 دولتیں اکٹھا کرو، لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا ومؤمنا وزوجتا مؤمنہ. 3 عالی شان نعمتیں ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی حاصل کرو، کوشش کرو. نمبر 1 سب سے بڑی دولت 3 ہے. ترمذی کی حدیث، لسانا ذاکرا ذکر الہی کرنے والی زبان. نمبر 2 وقلبا شاکرا شکر الہی ادا کرنے والا دل. نمبر 3 وزوجتا مؤمنہ دیندار بیوی، گھر میں متقی پرہیزگار بیوی ہو، اس سینے کے اندر دل شکر گزار ہو، اور اس منہ کے اندر زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو. یہ 3 ارکان ہیں. جب یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. دعا کرو اللہ یہ تینوں چیزوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے ہی بار بار ہم سب کو مل بیٹھنے کے توفیق نصیب فرمائے. اور دعا کیا کریں، کوشش کریں، جب تک برائی نہیں چھوڑیں گے تب تک تقوی کا حق ادا نہیں ہوتا. گناہ برائی چھوڑنا، نیکی کرنا، یہی تقوی کی سب سے بڑی علامت ہے. اور دعا کر لیا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. خوب کثرت سے دعا کریں. صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے دعا کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی صحابی آتے، یا رسول اللہ آپ کچھ وصیت کریں، تو آپ فرماتے اتق اللہ، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو. جہاں تقوی آ جاتا ہے، اللہ کے رسول نے ابو سعید خدری آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب زندگی کوئی ٹھکانہ نہیں، کچھ وصیت کر دیں. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، ساری زندگی کے اعمال کا دار و مدار نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر. اگر تقوی آ گیا تو کیا پوچھنا. میرے بھائی کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی بخاری کی حدیث ہے، ایک مثال دے کے باتیں ختم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام پر باقاعدہ آپ سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ تھا، لیکن واقعے کا تعلق تقوی سے تھا. اللہ نے باقاعدہ بذریعہ وحی سینکڑوں سال کے بعد اپنے نبی کو یہ واقعہ بتایا. حالانکہ جب واقعہ پیش ہوا اس وقت نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے. ہزاروں سال پہلے ایک شخص زمین خریدا، اس کو کھیتی کے لیے، زراعت کے لیے زمین چاہیے تھی. زمین خریدا، بیچنے والا مل گیا، قیمت ادا کر دی.
زمین پر قبضہ کر لیا، بیچنے والا قیمت لے کے باہر ہو گیا اپنا، اور یہ گئے کہ پرانے زمانے میں ٹریکٹر نہیں تھا، ہل چلتا تھا، ہل، تو ہل یہ بیچارہ خریدنے والا ہل چلا رہا تھا، بیچ میں ایک جگہ ایسا اس کا ہل وہ ایک چھری جیسے فال لگا رہتا تھا، وہ جا کر کے ایسا پھنس گیا کہ اب بیل کھینچتے ہیں لیکن بیل کھینچ نہیں پا رہے ہیں، مارتا ہے کسان لیکن بیل اب کھینچ نہیں پا رہے، تنگ آ گیا کہ آخر کون سے پتھر کی چٹان یہاں ہے جس کی بنا پر ہمارے بیل ہل نہیں کھینچ پا رہے ہیں۔ آخرکار تنگ آ کر کے بیل کو چھوڑا اور وہاں کھودائی شروع کی کہ کون سی پتھر کی چٹان یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ کھودتے کھودتے جب کھولا تو پتا چلا تانبے کا ایک بڑا سا دیگ ہے، دیگ سمجھتے ہیں نا، شادی میں جو کھانا پکتا ہے، بڑا سا دیگ پیتل کا، اس کے اندر وہ ہل پھنس جا رہا تھا۔ اب بیل کھینچے، اب بہرحال کھودائی کی، وہ نظر آیا اور کھول کے دیکھا تو سونے سے بھرا ہوا تھا، پورا دیگ جو ہے سونے سے بھرا ہوا تھا۔ کسی زمانے میں کسی نے وہاں چوروں کے در سے دفنایا ہوگا، مر گیا یا بھول گیا، ایک الگ مسئلہ ہے فقہ کا۔ بہرحال اب کھولا تو دیکھا، کھدائی کی، نکالا تو سونے سے بھرا ہوا۔ کیا خیال ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تھے کہتے جلدی نکالو، ابھی رات کو دیکھ لے گا کوئی، بند کر دو، رات کو چپ کے اندھیرے میں نکالیں گے اور کہیں کسی باہر بینک میں رکھ دے گے تاکہ پتہ ہی نہ چلے۔ کیوں؟ تقوی سے خالی ہے۔ وہ اٹھایا، نکال لیا اور سیدھے بیچنے والے کے پاس گیا، بیچنے والے کے پاس گیا، سفر طے کر کے، پورا سونا لے کر کے پورا سفر طے کیا، اور جانے کے بعد کہا خذ ذهبک، صاحب یہ سونا آپ کا ہے، اپنا سونا لے لیں، کھیت میں ملا ہے آپ کے۔ اللہ اکبر! یہ کون کرے گا بیٹے؟ یہاں تو چلتے پھرتے دھکا دیا، موبائل گر گیا، اٹھا کے باہر، پتہ نہیں۔ جب تقویٰ نہ ہو تو اللہ کے گھر میں جوتے کہاں سے چوری ہوتے ہیں بیٹے؟ کہاں سے چوری ہوتے ہیں؟ تقویٰ نہیں تو اللہ کے گھر میں چوری۔ سینکڑوں حاجیوں کے پاکٹ کون مارتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو۔ اگر اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے دل میں، تو زمین کے نیچے بھی کوئی چیز ملتی رہتی میرے لیے حلال نہیں۔ کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن رب العالمین کو حساب دینا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہا خذ ذهبک، بھائی اپنا سونا۔ کہا کہاں تھا؟ کہا تمہارے کھیت میں تھا۔ کہا بھائی دیکھو، تم سونا لے جاؤ، میں نہیں لے۔ وہ اس سے بڑا تقویٰ والا نکلا، کہا میں نہیں لیتا، تم لے جاؤ۔ کہا اللہ کے بندے، ہم نے زمین کی قیمت ادا کی ہے، اس طرح تو ارضک ولم استشتری ذهبک، ہم نے صرف زمین کی قیمت ادا کی ہے، سونے کی قیمت نہیں۔ اس نے کہا میں اپنی آخرت نہیں برباد کرنا چاہتا، ہم نے زمین بیچا، زمین میں جو کچھ ہے سب تیرا ہے۔ اب دونوں لڑ گئے۔ یہاں دوسرے کے مال غصب کرنے میں لڑائی ہوتی ہے، اور وہاں لڑائی کس پر ہو رہی ہے؟ دینے میں، لینے میں۔ حلال نہیں، میں حرام نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے نہیں میں لے کے حرام۔ بہت بات بڑھی تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے جو اس زمانے میں جو اللہ کے نبی تھے، تقویٰ کا مقام ذرا دیکھو، عرش والا بھی متقین کی کیسی عزت کرتا ہے۔ عرش سے رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا نبی کے پاس، جو اس وقت نبی تھے۔ دیکھیں، جا کے ان سے کہیں کہ یہ دونوں کو جھگڑا ہو رہا ہے، فیصلہ آپ کریں۔ اللہ اکبر! فیصلہ بھی اللہ کا حکم۔ نبی کے پاس دونوں آئے، کون؟ مدعی اور خریدنے والا، بیچنے والا۔ کیا جھگڑا ہے؟ صاحب میں نے ان سے زمین خریدی، اس میں سونا ہے، تو میرے لیے کیسے حلال؟ میں نے زمین کی قیمت دی ہے، سونے کو دی نہیں ہے، یہ لے۔ بھائی تم کیوں نہیں لیتے؟ صاحب میں کیوں لوں؟ اس کا نصیب تھا، ہم نے زمین بیچی، زمین میں جو کچھ اس کا میں کیوں حرام کھاؤں؟ نہ وہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہے لینے کے، نہ وہ تیار ہے۔ دونوں کے دل میں تقویٰ ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ لیکن جب تقوی سے خالی ہے تو واللہ آج بھائی بھائی کا بھی حق دینے کے لیے تیار۔ جاؤ عدالت میں، سب سے بڑے جھگڑے بھائیوں کے ہوگے، چچا اور بھتیجے کا ہوگا،
اللہ اگر وہاں اجنبی ہیں تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ ان کی قدر کرتا ہے اور ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھو، تم کو نہیں چاہیے نہیں چاہیے، تم کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے، تو ہم ہوتے تو کہتے ہم کو دے دو، ہم ہوتے تو کہتے ہم کو دے دو، تم کو نہیں چاہیے، سمجھے؟ لیکن تقویٰ سے خالی ہو تو کیا کہا اللہ کے نبی؟ اچھا ٹھیک تمہارے کوئی بیٹا ہے؟ ہاں ایک بیٹا ہے، شادی شدہ نہیں۔ تمہارے بیٹی ہے؟ ہاں ایک بیٹی ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوا اے نبی ایسا کہہ دیں نہ یہ لے نہ وہ لے، بیٹے ان کا بیٹا ان کی بیٹی دونوں کو شادی کرا کر کس نئے جوڑے کو پورا سونا گفٹ میں دے دو۔ یہ ہے تقویٰ کی برکت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو میرے بھائی تقویٰ ہوگا تو کسی کی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ نصیب کرے۔ اور یہ چند باتیں میں نے تقویٰ کے متعلق کہی ہیں، گرچہ وقت زیادہ لیا باتیں کم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اور آپ کے مجلس کو قبول فرمائے اور سب کو تقویٰ عطا کر